بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل گزشتہ صدقۃ الفطر کے سلسلے میں بتلایا تھا کہ گیہوں کے علاوہ کشمش اور منقع بھی دے سکتے ہیں یا اس کی قیمت دے سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی چھوہارے یا منقع دینا چاہے تو 3.5 کلو کے حساب سے دے۔ 3.5 کلو چھوہارے یا منقع، جس کو بڑی کشمش کہا جاتا ہے، اس کے حساب سے اگر کوئی آدمی صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اس کی قیمت تھوڑی زیادہ ہوگی لیکن فائدہ بڑا ہوگا۔ اگر کوئی آدمی رمضان کے روزے نہیں رکھ سکا اور وہ صاحب نصاب بھی ہیں تو رمضان گزرنے کے بعد اس کے اوپر روزوں کی قضا آئے گی اور صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے صدقۃ الفطر واجب ہوگا۔ مثلا ایک آدمی مسافر تھا، سفر کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکا، یا ایک آدمی سخت بیمار تھا، اپنی بیماری کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکا، یا کوئی بوڑھا آدمی بڑھاپے کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکا لیکن صاحب نصاب ہے، تو اب رمضان گزرنے کے بعد ان لوگوں کے اوپر اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا لازم ہوگی اور صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے ان کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہوگا۔ بعض حضرات کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جنہوں نے مکمل روزے رکھے ہیں وہی صدقۃ الفطر نکالیں گے اور جنہوں نے روزے نہیں رکھے ہیں ان کے لیے صدقۃ الفطر نہیں ہے۔ یہ خیال غلط ہے۔ صدقۃ الفطر کا تعلق الگ ہے اور فرض روزے کا تعلق الگ ہے۔ فرض روزے وہ ایک مستقل فرض ہے اور صدقۃ الفطر یہ ایک مستقل واجب ہے، لہذا ایک کے اندر کمی آنے سے دوسرا ختم نہیں ہو جائے گا، بلکہ فرض روزے اپنی جگہ کے اوپر باقی رہیں گے اور صدقۃ الفطر اپنی جگہ کے اوپر باقی رہے گا۔ اسی طرح صدقۃ الفطر واجب ہونے کے لیے عید کے دن فجر کی نماز، عید کے دن صبح صادق کے بعد صدقۃ الفطر کے واجب ہونے کا وقت ہے۔ جیسے ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے تو اسی طریقے سے صدقۃ الفطر واجب ہونے کا وقت عید کے دن یعنی عید الفطر کے دن صبح صادق کے بعد ہے۔ یہ دھیان میں رہے کہ صبح صادق کے بعد صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے صاحب نصاب کے اوپر۔ لہٰذا اگر کوئی آدمی صدقۃ الفطر نکالنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بیسٹ اور مستحب وقت یہ ہے عید کے دن صبح صادق کے بعد سے لے کر عید کی نماز پڑھنے سے پہلے تک صدقۃ الفطر نکال دے۔ یہ وقت اس کے لیے مستحب ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی رمضان کے اندر عید الفطر نکالنا چاہتا ہے یا رمضان سے پہلے صدقۃ الفطر نکالنا چاہتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نکال سکتا ہے، صدقۃ الفطر ادا ہو جائے گا۔ لیکن بہتر وقت اس کا یہ ہے کہ عید کے دن صبح صادق ہو جائے، اس کے بعد کبھی بھی نکال دے، نماز سے پہلے عید کی نماز سے پہلے نکال دے۔ لیکن اگر کوئی آدمی عید کی نماز سے پہلے نہیں نکال سکا اور عید کا دن گزر گیا تو عید کا دن گزر جانے کی وجہ سے صدقۃ الفطر ختم نہیں ہوگا بلکہ وہ ذمے میں باقی رہے گا، اس لیے اس کو بعد میں بھی نکالنا ضروری ہے۔ اور جتنی جان بوجھ کر کے تاخیر کرے گا، کل نکال دیں گے، پرسوں نکال دیں گے، اس طرح کرتے کرتے سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، تب بھی صدقۃ الفطر ختم نہیں ہوگا، اس کو صدقۃ الفطر نکالنا پڑے گا، یہ واجب اس کے ذمے میں باقی رہے گا۔
اگر نہیں نکالے گا، تاخیر کرتا رہے گا تو تاخیر کی وجہ سے گنہگار ہوگا۔ ایک مسئلہ یہاں تک لکھا کہ صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہوا تھا، لیکن بعد میں وہ خود غریب ہو گیا، تو غریب ہونے کی وجہ سے، مال ختم ہو جانے کی وجہ سے صدقۃ الفطر ختم نہیں ہوگا۔ ایک بار جب وہ ذمے میں واجب ہو گیا تو اس کی ادائیگی لازم ہے، جبکہ زکوٰۃ کے مسئلے کے اندر معاملہ اس کے برعکس ہے کہ اگر کسی آدمی کے اوپر نصاب کے بقدر مال ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ فرض ہوئی اور ابھی زکوٰۃ نہیں نکال پایا تھا، اس سے پہلے اس کا مال چوری ہو گیا مکمل، کسی نے لوٹ لیا یا مال ویسے ہلاک ہو گیا، تو فقہا لکھتے ہیں کہ اس کے اوپر سے زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی، زکوٰۃ اب واجب نہیں رہے گی۔ جبکہ صدقۃ الفطر کے اندر ایک مرتبہ صاحب نصاب ہو گیا، اس کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہوا اور اس نے ابھی صدقۃ الفطر نکالا نہیں ہے، اس سے پہلے وہ جو ہے فقیر ہو گیا، غریب ہو گیا، تو فقیر اور غریب ہو جانے کی وجہ سے صدقۃ الفطر ختم نہیں ہوگا، اس کے ذمے میں باقی رہے گا، لہذا اس کو صدقۃ الفطر نکالنا واجب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی گلیوں کے اندر ایک منادی کے ذریعے سے اعلان کرایا تھا کہ آگاہ ہو جاؤ، ہر ایک مسلمان کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، آزاد ہو یا غلام ہو، بالغ ہو یا نابالغ ہو۔ یہ روایت ہے، اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ صدقۃ الفطر ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، چاہے آزاد ہو یا غلام، چاہے بچہ ہو یا بوڑھا، بالغ ہو یا نابالغ، مسافر ہو یا مقیم، ہر ایک کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہے۔ اسی لیے مسئلہ لکھا ہے کہ صدقۃ الفطر کا وقت وجوب آنے سے پہلے، وقت وجوب میں نے بتلایا عید الفطر کے دن صبح صادق کے بعد کا وقت، اس کو کہتے ہیں صدقۃ الفطر واجب ہونے کا وقت۔ اس وقت وجوب سے پہلے اگر کوئی بچہ پیدا ہو گیا تو اس بچے کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہوگا۔ اگر کوئی آدمی کفر کے اندر تھا اور اسلام لے آیا تو اس کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہو جائے گا۔ کوئی آدمی پہلے سے غریب چلا آ رہا تھا اور وقت وجوب آنے سے پہلے ایک دم مالدار ہو گیا، صاحب نصاب بن گیا، اس کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہوگا۔ اور اس کے برخلاف ایک آدمی پہلے سے صاحب نصاب چلا آ رہا تھا، اس کے اوپر صدقۃ الفطر واجب تھا، لیکن وقت وجوب سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو صدقۃ الفطر ساقط ہو جائے گا، اس لیے کہ ابھی وقت وجوب آیا ہی نہیں تھا اور اس سے پہلے انتقال ہو گیا، صدقۃ الفطر ختم۔ یا یہ کہ کوئی آدمی جو ہے مالدار تھا، غریب ہو گیا، یا کوئی آدمی کسی کا انتقال ہو گیا وقت وجوب آنے سے پہلے، تو اس صورت میں صدقۃ الفطر اس آدمی کے اوپر سے ساقط ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو بہرحال صدقۃ الفطر جو ہے وہ واجب ہے، اور صدقۃ الفطر نکالنے کے بڑے فائدے بھی ہیں۔ فتاوی سراجیہ کے اندر لکھا ہے کہ صدقۃ الفطر ادا کرنے کے 3 فائدے ہیں، یہ یاد رکھنا، بہت اچھے فوائد لکھے ہیں فتاوی سراجیہ کے اندر، جو عربی کے اندر ہے، اس میں لکھا ہے کہ صدقۃ الفطر نکالنے کے 3 فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ رمضان کے روزوں کو اللہ قبول فرما لیتے ہیں، صدقۃ الفطر کی برکت سے رمضان کے روزوں کو اللہ صدقۃ الفطر کی برکت سے قبول فرما لیتے ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آدمی کو مرتے وقت جو سکرات طاری ہوتا ہے، موت کی سختیاں، اللہ تبارک و تعالیٰ سکرات الموت سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور تیسرا فائدہ لکھا ہے
کہ عذاب قبر سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ کتنے بڑے فوائد ہیں۔ معمولی ہم کو لگتا ہے کہ 50-60 روپے کا مسئلہ ہے، اسی لیے میں نے کل کہا تھا کہ منقع کے ذریعے سے، چوہارے کے ذریعے سے بھی صدقۃ الفطر نکالا کریں کہ کتنے بڑے فائدے ہیں۔ اس لیے ہمیں صدقۃ الفطر خوش دلی کے ساتھ نکالنا چاہیے۔